بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باتوفیق بندے ہی اس کی قدر جانتے ہیں اور اس کے انوار و برکات سے پورے طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی اس کا انتظار وہی کر سکتا ہے جسے رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے محفوظ ہوں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کے اعمال اور عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ ایک ادنا کوتاہی سے بھی مکمل احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہم گزاریں، نفس اور شیطان سے دوری اختیار کریں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو حضرات ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ روزے کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اور جہنم کے عذاب سے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے: جو شخص سفر یا بیماری جیسے کسی شرعی عذر کے بعد رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر اگر وہ اس کی قضا کے طور پر عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ گناہوں کے ساتھ روزوں کے برکات اور رمضان کے انوار کا حقیقی لطف نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے: جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کریں، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے الجھے اور غلط باتیں کریں پھر بھی روزہ دار اس سے کوئی سخت بات نہ کہیں، بلکہ صرف اتنا کہہ دیں کہ جناب میرا روزہ ہے۔ اس ہدایت میں اشارہ بھی ہے کہ روزے کے خاص فضیلتیں اور برکتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو گناہوں سے حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی شر کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارے روزوں کی حفاظت کا اتنا اہتمام ہے تو اگر ہم خود اپنے روزوں کو غلط چیزوں سے محفوظ نہ رکھ سکیں تو یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے افطار کا انتظام کرنا باعث ثواب ہے، وہیں مسافروں، غریبوں اور راہگیروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بڑی فضیلت اور فائدے کی چیز ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں ہی پورے طور پر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک میں افطار کرانے کی استطاعت تو نہیں ہے، تو کیا غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزے دار کو دودھ یا لسی یا کم سے کم تھوڑا سا پانی ہی پیش کر دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخلہ تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ میرے دوست، اسی طریقے سے تراویح کی پابندی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہم اور روزانہ ادا کی جانے والی عبادت تراویح کی نماز بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نمازوں کو افضل عبادت مقرر کیا ہے۔ ایسے ہی میرے دوست، اس مہینے کی صحیح قدر اسی وقت ہوگی جب ہم اس کی ایک ایک پیغام کو محفوظ رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی ایک بڑی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ ہمیں صبر، غم خواری اور خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی ہمیں اس مہینے میں طبیعت کے خلاف اور ناپسندیدہ باتوں کو بہت ہی تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ ایسے ہی شب قدر کی اس مہینے میں تلاش کریں۔ شب قدر بڑی انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات صرف اس امت کو عطا کی ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے اور اس کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت انتہائی عظیم ہے۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے اور اسے پانے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے خاص اور اپنی نوعیت کی ایک انوکھی عبادت اعتکاف بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے آخر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اس خصوصی عبادت کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو عبادتیں وہ نہیں کر پاتا ان کا بھی ثواب اسے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے تعلق ختم کر کے بندہ اللہ کے طرف یکسو اور متوجہ ہو جائیں، اس کے در پر پڑ جائیں اور بالکل علیحدہ ہو کر اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ اعتکاف کے اپنے ذاتی فوائد اور فضائل کے ساتھ ایک اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو شب قدر مل جاتی ہے اور وہ اس کی فضیلت اور ثواب سے مستفیض ہو جاتا ہے۔ قرآن اور رمضان، قرآن کریم کا رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رمضان میں ہی قرآن نازل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اس مہینے میں قرآن سناتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں فرض عبادت کرے گا دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں کسی نہ کسی فرض، سنت یا نفل عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس مہینے کی ایک بڑی کشش اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مغفرت عطا فرماتے ہیں، انہیں جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے
کی قیمتی نعمت بلکہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد مشکل سے ہاتھ آتا ہے، بلکہ بارش کی طرح اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے نازل ہوتے ہیں۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے بھی یہ عظیم نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی ہے یا نہیں؟ اس کے فوائد اور برکات ہمیں حاصل ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس اہم سوال کے جواب کا اہم پیمانہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ رمضان اور روزے کا مقصد ہے تقویٰ کا حصول ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تقویٰ آیا ہے یا نہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی پہلے کی طرح ہی گناہوں میں رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا کوئی قدر نہیں کی، اس کے مکمل فائدے ہمیں حاصل نہ ہو سکے۔ اور اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی کا ورق پلٹ گیا، ہم عبادتوں کا اہتمام کرنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، حقوق ادا کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے لگے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی آ گئی، تو یہ بالکل کھلی اور واضح علامت ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا، ہم نے اس کی قدر کی اور اس کے فوائد اور برکات ہم نے حاصل کی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار اور برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔